بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ جمعہ مدنی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یسبح تسبیح بیان کرتی ہے، للہ اللہ کی، ما جو چیز بھی فی السماوات آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو زمینوں میں ہے، الملک القدوس کس اللہ کی وہ تسبیح بیان کرتی ہے جو ملک یعنی بادشاہ ہے، قدوس بہت پاک ہے، عزیز سب پر غالب ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ یہ اب آپ سن رہے ہو متواتر کئی صورتوں کے شروع میں آ رہا ہے نا، کہ کسی کے شروع میں سباہا، کسی کے شروع میں یسبح۔ سباہا ماضی کا صیغہ ہے، یعنی گزرے وقت میں تسبیح بیان کی، ہر چیز نے اللہ کی، ہر چیز اللہ کی تسبیح کیا بیان کرتی ہے، ہر چیز۔ ہم سمجھے کہ یہ پتھر ہے، یہ یا بے جان چیزیں ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یعنی ان چیزوں میں بھی ایک شعور ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، پر اللہ کے بتائے سے ہم مانتے ہیں، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے کہ ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، وہ بادشاہ ہے، قدوس نہایت پاک ہے، عزیز غالب حکمت والا، ہر چیز یعنی جو چاہے وہ سب کرنے والا، پھر بھی مطلب مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، یعنی اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، ہر کام حکمت والا ہے۔ یہ سورۃ جمعہ کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سورۃ جمعہ اور یہ منافقون سورت پڑھا کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ هو الذی، اللہ کون؟ ہوا وہ، قرآن اللہ کا کلام ہے نا، اس میں اللہ اپنی ذات کی پہچان کرواتے ہیں۔ ہوا وہ، الذی جس نے، بعثا بھیجا، فی الامیین ان پڑھوں میں، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو وہ تلاوت کرتے، علیہم ان لوگوں پر، آیاتی ہی اس کی آیات، کس کی؟ یعنی اللہ کی آیات، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتے، انہیں پاک صاف کرتے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُ اور انہیں تعلیم سکھاتے کتاب کی اور حکمت کی۔ کتاب قرآن مجید، حکمت یعنی اس کو سمجھانا، اس کی سمجھ بوجھ، اور حدیث شریف یعنی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا۔ اس آیت کو دلیل بنا کر اب یہاں فرمایا کہ اللہ نے بھیجا ان پڑھوں میں ایک رسول۔ ان پڑھ کون لوگ تھے؟ عرب کے بدو لوگ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اہل کتاب جو یہودی عیسائی تھے، وہ شروع سے ان میں نبی رسول آتے رہے، وہی آتی رہی، کتاب، علم، حکمت، یہ ساری چیزیں ان کے پاس تھی پہلے، وہ پڑھے لکھے تھے۔ لیکن جب وہ اپنی زبان سے تو اللہ کا کلام پڑھتے، لیکن ان کے دلوں پہ اثر ختم ہو گیا جب انہوں نے اللہ کے کلام کو یعنی ماننا، اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، تو پھر اللہ نے یہ اتنا بڑا خزانہ، یہ اتنی بڑی نعمت جو ان پہ عطا ہو رہی تھی، وہ بدل دی۔ وہ بنی اسرائیل سے نکل کر بنو اسماعیل میں آ گئی۔ بنو اسماعیل یعنی یہ وہ لوگ تھے، مکہ والے لوگ۔ سورۃ یاسین میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل نبی کے بعد ان میں کوئی رسول نہیں آیا، سارے رسول ادھر آتے رہے ہیں۔ ابراہیم کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے نا، ابراہیم کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق۔ اسماعیل ایک کعبے کے متولی یعنی خانہ کعبہ کے، اور اسحاق دوسرے کے، مسجد اقصیٰ، بیت المقدس کے۔ تو اب اسحاق کے بیٹے یعقوب، یوسف، آگے موسیٰ علیہ السلام اور کئی نبی، یحییٰ، زکریا، سلیمان اور داؤد علیہ السلام، اور اینڈ میں عیسیٰ علیہ السلام آئے۔
اور ان کو کتابیں ملی، علم ملا، یعنی اللہ کی وحی ان پر آتی رہی۔ یہ لوگ عالم تھے، علم والے تھے، پڑھے لکھے تھے، اور یہ لوگ ان میں کبھی کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ تو جب ان کی آپس میں لڑائی وغیرہ ہوتی یا ویسے بھی، وہ انہیں ان پڑھ اور بدو اور جاہل جیسا کہ سمجھا جاتا ہے عام طور پر۔ ایک پڑھا لکھا بندہ اپنے طور پہ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتا ہے، دوسرے کو کیسے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ جس نے بھیجا ان پڑھوں میں ایک رسول، جنہیں تم کچھ نہیں سمجھتے تھے نا، جو ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ بات اللہ کے رسول نے بھی کہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہمارے نبی بھی ان پڑھ تھے۔ آپ نے فرمایا ہم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، مہینہ کبھی اتنا 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 ہوتا ہے، یعنی 30 دن کا، ہاتھوں کے اشارے سے، یعنی اتنا اتنا اتنا، اور کبھی اتنا اتنا اور اتنا ہوتا ہے، یعنی ایک انگلی کم کر کے 29 دن کا۔ ان پڑھ مطلب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا، ان کی ہی نسل میں سے، یعنی انسانوں میں سے ہی۔ رسول کوئی اور جنس سے نہیں آئے، انسانوں میں سے ہی آئے۔ تو اب رسول کیا کرتے تھے؟ لوگوں پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے تھے، انہیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے اور ان کا تزکیہ کرتے تھے، یعنی پڑھ کے سنانا، اس پر ان کو چلنے کی تلقین کرنا اور ان کو کر کے دکھانا کہ ان حکموں کو ایسے ماننا ہے یا اس طرح ان پہ عمل کرنا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، یعنی انہیں نہیں پتہ تھا کہ مطلب دین اسلام کے بارے میں، یا جتنا یہودیوں اور عیسائیوں کو پتہ تھا یا ان لوگوں کو پتہ تھا، انہیں عرب کے امیوں کو نہیں پتہ تھا۔ اب اس آیت کو دلیل بنا کر بعض اہل کتاب کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے لیے رسول تھے، کیونکہ امیین عرب قوم کو کہتے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر عرب یعنی یہود و نصارہ کے لیے رسول نہیں تھے۔ لیکن ان کی یہ بات درست نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں امیین کا لفظ ایک معنی میں نہیں بلکہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کہیں وہ اہل کتاب کے مقابلے میں ان لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں آئی، یعنی عرب قوم کو ہی امی کہا گیا کہیں قرآن مجید میں، اور کہیں یہ لفظ خود اہل کتاب کے ان پڑھ لوگوں کے لیے استعمال ہوا جیسے سورۃ بقرہ میں ہے، اور کسی جگہ یہ لفظ خالص یہودی اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا ہے، جس کے مطابق اس سے مراد وہ سب لوگ ہیں جو یہودی نہیں ہیں۔ اب اس تفسیر میں امیین سے مراد صرف عرب نہیں، یہودی اصطلاح کے مطابق وہ سب لوگ ہیں جو یہودی نہیں، کیونکہ یہاں امیین کے تحت 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے، یعنی عرب ان پڑھ لوگ، امی کا لفظ مطلب ان پڑھ۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہاں پہ بیان جو ہوا ہے کہ اللہ نے اب ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا۔ یہ عرب ان پڑھوں کے بارے میں ہے جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسب کے اعتبار سے بھی ان میں سے ہی تھے، ان پڑھوں میں آئے۔ اس سے اگلی آیت میں غیر عرب ان پڑھوں کا ذکر ہے جو بعد میں اسلام لانے والے تھے۔ اس میں فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور دوسرے وہ لوگ، لما جو ابھی تک نہیں، یلحقو ملے بہم ان سے، وآخرین منہم لما یلحقو بہم، اس میں ان پڑھ یعنی کچھ اور لوگ بھی ہیں کہ جن کی طرف اس رسول کو بھیجا گیا ہے جو ابھی تک ان سے نہیں ملے۔ اس کی دلیل کہ ان امیین سے مراد غیر عرب ہیں، یعنی عربیوں کے علاوہ دوسرے ان پڑھ لوگ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو آپ پر سورۃ جمعہ نازل ہوئی، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے 3 نمبر کی۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں، کہ کن کے بارے میں، یعنی ان میں تو ہم ہیں نا، کہ وہ ان پڑھوں میں رسول آیا وہ ہم لوگ ہیں، تو یہ جو اللہ نے فرمایا اور دوسرے وہ جو ابھی تک ان سے نہیں ملے تو وہ کون ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، یہاں تک کہ میں نے 3 مرتبہ یعنی پہلے میں نے یہ سوال کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا، میں نے 3 دفعہ پوچھا تو ہم میں سلمان فارسی بھی موجود تھے۔ آپ کو پتہ سلمان فارسی کون ہے؟ وہ مطلب دور دراز علاقے سے ایک مجوسی مطلب گھرانے کے فرزند تھے،
مجوسی کی نہ کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں نا، اور وہ ایک ایسے گھرانے کے چشم و چراغ تھے جن کا اپنا آتش کدا تھا، یعنی ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی، لوگ آ رہے تھے اور پوجا ہو رہی تھی. تو ان کے مطلب ابا ان کے بڑے تھے اور یہ بھی وہاں تھے. تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس بندے کی کتنی قدر ہے جو ایک جگہ کا لیڈر ہے اور ایک مطلب عبادت خانے کو چلا رہا ہے، اور وہاں پہ ساری دنیا سارے علاقے کے لوگ آتے ہیں، اور ان کی کتنی قدر و منزلت ہے، اور وہ کیا عیش کی زندگی گزار رہے تھے. لیکن وہ حق کی جستجو میں اپنے گھر سے نکل پڑے. اور گھر سے باہر نکلنا، فرمایا یہ جو سفر ہے یا سفر کرنا، یہ بھی دوزخ کے حصوں میں سے ٹکڑوں میں سے ایک آگ کا حصہ ہی ہے کہ بہت مشقت ہوتی گھر سے باہر نکلنا. اور گھر سے باہر نکلنا، پھر لمبے لمبے سفر کرنا، دور دراز کہ ابھی منزل کا بھی نہیں پتہ، صرف حق اور جستجو کی تلاش میں. ان کی بڑی لمبی داستان ہے، پھر کسی موقع پہ سنائیں گے. اب وہ سلمان فارسی کہتے ہیں ہم میں موجود تھے. میں نے 3 دفعہ یہ سوال کیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی یہاں اللہ نے تعریف بیان کی ہے کہ یہ رسول ان کے بھی رسول ہیں جو ابھی ملے نہیں ہیں مطلب ان کو، یا جو ابھی ان تک نہیں پہنچے. تو رسول اللہ نے اپنا ہاتھ سلمان پہ رکھ دیا اور کہا کہ اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی ہوتا تو ان لوگوں میں سے کچھ آدمی، یا فرمایا ایک آدمی اسے ضرور حاصل کر لیتا. یعنی یہ لوگ اتنے اچھے ہیں، ان کو ایمان کی اتنی چاہت طلب اور اتنی جستجو ہے کہ ایمان حاصل کرنے کے لیے اگر انہیں ثریا تارے تک بھی جانا پڑے تو یہ وہاں بھی پہنچ جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دراصل اس صورت میں یہودیوں پہ چوٹ ہے کہ وہ لوگ جنہیں تم امی کہتے ہو، امی مطلب ان پڑھ، اور اپنے مقابلے میں ذلیل اور حقیر سمجھتے ہو، انہی میں اس اللہ نے ایک رسول مبعوث کیا. کون اللہ؟ جو الملک القدوس، بادشاہ پاکیزہ اور عزیز الحکیم ہے. اور یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اس کا ٹھیکیدار کس نے اور کب بنایا کہ جسے تم چاہو اسی کو یہ فضل عطا ہو اور دوسرے کو عطا نہ ہو. اب آپ کو پتہ ہے یہودی مطلب نہیں مانا، کئی اچھے تھے مان بھی گئے، ایمان لے بھی آئے نصیبوں والے، پر کئیوں نے جب تک رسول اللہ رہے اور بعد میں بھی جنگیں ہی رہیں، اور اسی بات کا انہیں حسد کھائے جا رہا تھا کہ نبی ہم میں کیوں نہیں آیا، ان پڑھوں میں کیوں آ گیا. تو فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، یعنی اس کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ نبوت کی نعمت، یہ وحی کا آنا، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ، وہ دیتا ہے یہ فضل من یشاء، جس کو چاہے. تم اللہ کو کون ہوتے ہو مشورے دینے والے کہ نبی ان میں کیوں آیا ہے، ہم میں کیوں نہیں آیا. واللہ ذو الفضل العظیم، یہ پہلے اس بارے میں بڑی تفصیل سے سارا واقعہ بیان ہوا ہے نا، وہ کیسے حسد کرتے تھے اور کس طرح وہ مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کی، نبی کریم کو تکلیفیں پہنچانے کی کوششیں کرتے تھے. فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اللہ ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے. اللہ بیٹے اپنی مرضی سے دے اور رزق اپنی مرضی سے دے، عزت ذلت اپنی مرضی سے دے. نبوت تمہارے مشورے سے اس نے دینی تھی، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، جس کو چاہے دے. اور اب تو نبوت کا دروازہ بند ہے. اب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس محل کی آخری اینٹ تھے جو بس لگ چکی ہے. اس کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آنا. ہاں اینڈ میں عیسیٰ نبی آئیں گے ضرور، اور تب پوری دنیا پہ اسلام کا راج ہوگا. وہ اپنا کلمہ نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تبلیغ کے لیے آئیں گے. مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، حملوا التوراۃ، مثالو مثال، الذین ان لوگوں کی، حملوا جو اٹھوائے گئے، تورات تورات جن کو تورات دی گئی، ثم پھر، لم یحملوها نہیں انہوں نے اس کو اٹھایا، کمثل الحمار مگر ایسے جیسے گدھے کی مثال کی طرح، کہ یحمل اسفارا
وہ بوجھ اٹھاتا ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بئس بہت بری ہے، مثل مثال، القومی اس قوم کی، الذین جنہوں نے، کذبوا جھوٹا سمجھا یا جھٹلا دیا یا تکذیب کی، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کی، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، آخرین کا عطف فی الامیین پر ہے، یعنی اس رسول کو عرب امیوں میں بھیجا جن کی وہ نسل میں سے ہے، اور اسے غیر عرب امیوں میں بھی بھیجا جو ابھی مسلمان ہو کر عربوں کے ساتھ نہیں ملے مگر آئندہ مسلمان ہو کر ان کے ساتھ ملنے والے ہیں۔ یعنی امیوں میں نبی مبعوث کرنا اور اسے بعد میں قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے رسول بنانا، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ وہ یہود یا کسی اور کی خواہش کا پابند نہیں کہ اسی کو اپنے فضل سے نوازے جسے وہ چاہیں، اور نہ ہی یہ کسی کی محنت اور کوشش پر موقوف ہے کہ کوئی محنت کرے، ریاضت کرے اور اسے نبوت کا منصب حاصل ہو جائے۔ یہ نبوت محنت سے ملنے والی چیز نہیں، یہ اللہ کی خاص عطا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، بلکہ یہ سراسر اللہ کا انتخاب اور اس کی مرضی پر موقوف ہے۔ اب یہاں مثال بیان کی گئی ہے تورات والوں کی، کہ ان کو جنہیں تورات یاد کروائی گئی یا کتاب تورات انہیں دی گئی کہ اسے پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ اسفارہ صفر ان کی جمع ہے بڑی کتاب۔ تورات کا بوجھ رکھا جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کی ذمہ داری ڈالی گئی۔ ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، یعنی جس طرح گدھے پر کتابیں لدی ہوں اور وہ نہیں جانتا کہ اس کی پیٹھ پر کیا ہے، اسی طرح وہ لوگ ہیں جن پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا کہ اس پر عمل کریں، مگر انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی کہ اس میں کیا ہے اور وہ ان سے کیا چاہتی ہے۔ تو جب کوئی ہدایت طلب نہیں کرنا چاہتا، سیدھے راہ پہ بھی نہیں آنا چاہتا نا، تو اللہ بھی خواہ مخواہ کسی کو پکڑ کے نہیں سیدھا کرتا۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانے سے مراد ان بشارتوں کو جھٹلانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازل فرمائی۔ یعنی ان لوگوں کی یہ مثال جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا بری مثال ہے، جس کے مصداق ایمان والوں کو نہیں بننا چاہیے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہود کے عالم ایسے تھے، کتاب پڑھی اور دل میں کچھ اثر نہ ہوا، اور اللہ ہمیں پناہ دے کہ جو ہم پڑھیں، جو سنیں، اس پر اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے۔ یقیناً یہ بڑا خزانہ ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر جاننے کی توفیق دے۔ یعنی جاننے کے باوجود نہ ماننا سری ظلم ہے۔ یعنی ایک بندہ جانتا ہے وہ بھی عمل نہیں کرتا، اور ایک نہیں جانتا وہ بھی نہیں عمل کرتا، پھر کیا فرق ہوگا؟ پتہ چلنا چاہیے نا، اسے پتہ ہے وہ عمل کر رہا ہے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ ایسے ظالموں کو اللہ بھی راہ راست پر چلنے کی توفیق نہیں دیتا، کیونکہ نہ چاہنے والوں کو زبردستی راہ راست پر چلانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ جو چاہتا ہے اسے ہدایت ملے، تو وہ بے شک کفر کی گود میں ہو، اللہ اسے کیسے، اب سلمان فارسی کا ہی آپ دیکھیں، بڑے انہوں نے لمبے چوڑے، ابھی بچپنا ہی تھا ان کا، 9 عمری تھی کہ جب وہ گھر سے نکلے حق کی تلاش میں، تو کیسے وہ پھرتے پھراتے دور دراز جگہوں سے ہوتے اور مختلف علماء کے پاس بیٹھتے، اور اینڈ میں کسی نے انہیں بیچ دیا، بکتے بکاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچے۔ کیسے اللہ نے ان کی اللہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، دلوں کے حالات کو جانتا ہے، تم کسی کے دل میں کیا ہے، اس کے دل کی تڑپ کو دیکھ کے کیسے اللہ نے اسے اس کے اپنے رسول کے پاس پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا دیا، نبی کے ساتھ انہیں ملا دیا، حالانکہ وہ بہت دور تھے، اور آپ نے ان کی شان میں کیا فرمایا کہ یہ لوگ اگر ایمان ثریا ستارے پہ ہو تو وہاں بھی پہنچ جائیں، یعنی اتنی ان کے دل میں ایمان کی طلب، چاہت یا تڑپ ہے۔ پھر فرمایا کل یا ایھا الذین ہادوا، کل جہاں بھی آتا ہے قرآن مجید میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہو، کہیے اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری بات لوگوں کو بتائیے یا کہیے، یا ایھا الذین ہادوا،
اے وہ لوگو جو یہودی ہوئے ہو، ان زعمتم اگر تم سمجھتے ہو، انکم اولیاء للہ من دون الناس کہ بے شک تم اللہ کے ولی ہو اللہ کے دوسرے لوگوں کے سوا، تو فتمنوا الموت موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یہ پہلے پارے میں بھی بات بیان ہوئی ہے کہ یہودی اور عیسائی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے مطلب محبوب ہیں، پیارے ہیں، چہیتے ہیں، اللہ کے مطلب بیٹے ہیں، تو اللہ کے بیٹوں کے ماننے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں ہمارا بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے۔ تو پہلے اس بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی ان سے کہیے کہ یہ موت کی تمنا کریں۔ اب موت کی تمنا تو کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ نے فرمایا ان کا ہرس، یہودیوں کا خصوصاً، کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے ہر بندے کو 1000 سال زندگی ملے، یعنی انہیں دنیا سے اتنی محبت ہے۔ ویسے تو ہر بندہ ہی چاہتا ہے، لیکن ان کی ہرس سب سے بڑھ کے ہے، کیونکہ ہر بندہ ان میں سے چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال زندگی ملے۔ اپنی کرتوتوں کا پتہ ہے نا، اللہ فرماتے ہیں انہیں 1000 سال عمر بھی دی جائے تو پھر بھی یہ میرے عذابوں سے نہیں انہیں چھٹی ملے گی، میرے عذابوں سے بچ نہیں سکیں گے، وہ ان عمر 1000 سال عمر انہیں عذابوں سے بچا نہیں سکے گی۔ تو اب یہاں نا مباہلے کی دعوت دی گئی ہے۔ مباہلہ مطلب آؤ یہودیوں، آؤ، تم کہتے ہو نا ہم سچے ہیں، یا تمہاری کتابوں میں میں محمد کا ذکر نہیں ہے، تو پھر آؤ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہمیں جھوٹا اسے موت آ جائے، ہم میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت آ جائے۔ یہودی نہیں نکلے تھے، ان کے عالموں نے انہیں منع کر دیا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن صرف حسد کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے کہ ہم ان کو مان لیں گے تو پھر ہماری چودراہٹ کدھر جائے گی۔ حالانکہ جس نے بھی ماننا وہ چودھری بنتا گیا، اس کی چودراہٹ میں کمی نہیں آئی، اللہ نے اور اسے بڑھایا، عرب و عجم کا انہیں بادشاہ بنا دیا۔ بس ان کی اپنی کم علمی، کم تنگ نظری تھی کہ جو انہوں نے رسول اللہ سے خواہ مخواہ کی دشمنی مول لے لی اور حسد میں آ گئے۔ تو فرمایا یہ آپ انہیں اگر کہو نا کہ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو کہ تمہارا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں بڑا ہے، تم اللہ کے محبوب ہو، تو فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ وہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ بندے کو پتہ ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے آگے بھیجا ہے، بیما اس وجہ سے کہ قدامت جو آگے بھیجا ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم بالظالمین اللہ ظالموں کو بڑے اچھے سے جاننے والا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون من کہیے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان الموت بے شک موت، الذی جس سے تفرون تم بھاگتے ہو، فرار چاہتے ہو، ہاں فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ بے شک وہ موت تم سے ملنے والی ہے، تم اس سے بھاگو پر وہ تمہارے پیچھے کھڑی ہے، وہ تمہیں ضرور آئے گی، تمہیں برج محکم قلعے یہ موت سے بچا نہیں سکیں گے۔ انہوں نے بڑے بڑے مضبوط قلعے بنائے ہوئے تھے، لیکن سورۃ حشر میں یہ آگے آ رہا ہے کہ کیسے انہوں نے وہ قلعے اپنے ہاتھوں سے برباد کیے اور کیسے وہ ذلیل و رسوا ہوئے اللہ کی نہ مان کے، حالانکہ اللہ کی مانتے تو وہ قلعے بھی ان کے پاس ہی رہتے، اور جو دنیا میں رہتی دنیا تک شاباشی اور انعام اور ناموری اور جو رحمت اور اچھے لفظوں میں یاد کیا جانا تھا وہ بھی ہمیشہ رہتا، لیکن انہوں نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا جو ان کے کسی کام نہ آیا۔ کل کہہ دیجئے بے شک موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ملنے والی ہے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ ثم پھر تردون تم لٹائے جاؤ گے غیب و حاضر کے جاننے والے کی طرف، جس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، جس سے تمہارے دلوں میں ابھرنے والے خیال بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ تمہیں بتائے گا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے، اذا جب نودیا آواز دی جائے، اذان دی جائے، پکارا جائے، للصلاۃ
نماز کے لیے من یوم الجمعۃ جمعے کے دن تو فسعوا الی ذکر اللہ تو دوڑو اللہ کی یاد کی طرف، دوڑو لپکو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع اور تم کاروبار بیع تجارت یہ چھوڑ دو، سب کام چھوڑ کے صرف اللہ کی عبادت کے لیے آ جاؤ، ذالکم یہ چیز یعنی کاروبار تجارت ہر کام چھوڑ کے اللہ کی طرف آ جانا یہ تمہارے لیے خیر لکم تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تمہیں کوئی علم ہو تو۔ فَإِذْ اہل کتاب کی شقاوت، بے نصیبی، بدبختی اور امیین ان پڑھوں کی خوش نصیبی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہود و نصارہ پر جمعے کا دن فرض کیا گیا تو انہوں نے اسے قبول کرنے میں اختلاف کیا۔ یہودیوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن پسند کیا عبادت کے لیے، اور عیسائیوں نے اتوار کا دن عبادت کے لیے مقرر کر لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے امیین ان پڑھ عربوں کو جمعے کا دن یعنی اس کی ہدایت دی۔ اور جمعے کا دن آپ کو پتہ ہے سارے دنوں میں سردار دن ہے، وہ مسلمانوں کی ہفتہ وار عید ہے، یعنی ہفتے بعد نہاؤ دو اچھے کپڑے پہنو، مسجدوں میں جاؤ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا مطلب اپنے دین کی باتیں سنو، اللہ کے کلام کی یاد دہانی ہو اس کو سنو اور اپنے ایمان تازے کر کے گھروں میں واپس آ جاؤ۔ اب یہودیوں اور عیسائیوں پر کون سبقت لے گئے؟ مسلمان، وہ امی ان پڑھ عرب لوگ۔ یہ دن پہلے انہیں بھی دیا گیا، پہلے تو وہ قومیں آئی نا، پر انہوں نے جمعے کو نہیں لیا تو جمعہ اللہ نے انہیں دے دیا۔ جمعہ ان تمام لوگوں پر فرض ہے جو ایمان لا چکے ہیں، خواہ وہ شہر میں رہتے ہوں یا کسی بستی میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر جمعے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے لکھا تم جہاں بھی ہو جمعہ ادا کرو۔ جن لوگوں نے جمعہ کے لیے شہر یا حاکم وغیرہ کی شرط لگائی ہے ان کے پاس قرآن و سنت کی کوئی دلیل نہیں، اور مطلب جمعہ جہاں بھی ہر گاؤں شہر بستی میں جمعہ ادا کرنا چاہیے۔ ضروری ہے کہ لوگ مطلب وہاں پہ کتنے بھی لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو کے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے کلام کا ذکر ہو، تذکرہ ہو، ان باتوں کو دہرایا جائے، پڑھایا جائے، سنا جائے، ایمان میں تازگی آئے۔ الصلاۃ یعنی مراد وہ نماز جو جمعے کے دن کے ساتھ خاص ہے، اور سب جانتے ہیں کہ وہ نماز جمعہ ہے جو اس دن ظہر کی جگہ ادا کی جاتی ہے۔ جمعے والے دن یعنی جمعہ ہی پڑھا جاتا ہے ظہر کی جگہ پہ۔ آج کل عام طور پر جمعے کے دن خطبے سے پہلے 2 اذانیں کہی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں یہ 2 اذانیں نہیں بلکہ ایک ہی اذان تھی۔ پھر اس کے بعد جب لوگ زیادہ ہو گئے، تب تو سپیکر بھی نہیں تھے نا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں واقع ایک جگہ زورہ پر ایک اور اذان میں اضافہ کیا کہ مطلب لوگوں کو اطلاع ہو کہ وہ آئیں۔ جب جمعے کی اذان ہو، بلایا جائے تو فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ اللہ کی یاد کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ اب فَسْعَوْا دوڑو، دوڑو سعا یسعا سعین سے ہے، وہ جو ہم صفا مروہ میں دوڑتے ہیں نا صحیح کرنا، وہ بھی یہی لفظ ہے۔ اب اس کا مطلب دوڑنا بھی ہے اور کوشش کرنا بھی ہے۔ آپ کو اس مسئلے کا تو پتہ ہی ہے کہ جب مسجد میں جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مطلب درمیانی چال سے یا چھوٹے قدم لے کے آؤ، دوڑ کے نہیں آؤ، آرام سے چل کے آؤ کہ ایک ایک قدم کے بدلے بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ہے کہ جو پہلے جائے گا اول وقت میں وہ وہاں پہنچ جائے۔ جمعے والے دن بھی زوال نہیں ہوتا، یعنی پورا دن تم اللہ کی باتیں کرو، نماز پڑھ سکتے ہو۔ جو پہلے وقت میں جائے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب اللہ میں حاصل کرنے کی توفیق دے۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جائے تو ثواب ہی ملے گا نا، سن کے پھر ایمان میں تازگی آتی ہے۔ پھر اگر اس پہلے وقت سے تھوڑا لیٹ ہو گیا پھر اسے گائے کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ اب ایک گائے خریدنے جاؤ، اونٹ خریدنے جاؤ تو کتنے پیسے لگتے ہیں،
ہم جمعے والے دن تھوڑا سا اہتمام کر کے اگر جلدی پہنچ جائیں، اللہ میں توفیق دے، اللہ ہمارے نصیب میں کرے، تو ہمیں کتنا کما سکتے ہیں نا، کہ اونٹ کی قربانی ویسے تو ہم نہیں کر سکتے، پر ایسے ہم یہ نیکی حاصل کر سکتے ہیں، یا گائے کی قربانی یا بکرے کی قربانی، بکرے ہی کتنا مہنگا، حتیٰ کہ فرمایا انڈے کے جتنا بھی آپ کو ثواب ملے گا اگر کوئی آخری ٹائم میں پہنچے۔ لیکن جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے، اگر کوئی اس وقت میں جا رہا ہے، اب ہمارے گھروں کا تو یہ معمول بن چکا ہے، اللہ میں ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے، اللہ میں معاف فرمائے، کہ مرد تب جاتے ہیں جمعے میں جب جماعت کا ٹائم ہوتا ہے، مطلب خطبہ سننا ضروری نہیں سمجھتے، تو یا اینڈ میں آخری باتوں میں جائیں گے۔ فرمایا جب خطبے کے لیے امام بیٹھ جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے نا خطبہ، تب فرشتے وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں جس میں حاضری لکھی جا رہی ہے کہ اس کو جو اونٹ کا ثواب قربانی کا، اس کو گائے کی قربانی کا ثواب، اس کو بکرے کی قربانی کا ثواب۔ ہاں، اب فرشتوں نے وہ رجسٹر بند کر دیا، اب تمہیں صرف نماز کا ہی ثواب ملے گا۔ اب جاؤ گے تو خطبہ کے لیے جب جاؤ نا، تو خطبہ جو ہے وہ 2 رکعتوں کی جگہ پہ، ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں نا، تو جمعہ والے دن ہم صرف 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو 2 رکعت میں وہ تقریر جو سنتے ہیں نا، وہ اس کی جگہ پہ ہے، تو اس تقریر میں ہمیں بولنا نہیں چاہیے، بات نہیں کرنی چاہیے، ہم عام ہی معمول کے مطابق باتیں کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے سلام دعا بھی چلتی رہتی ہے۔ حالانکہ چاہیے جو پہلے بیٹھے ہیں وہ اپنا سیدھے منہ سے بیٹھے رہے، وہ کسی کو دیکھے ہی نہ، تاکہ پھر بولنے کی یا سلام لینے کی یا نوبت ہی نہ آئے، بس ہر کوئی اپنے طور پہ پہلے جانے والے پہلی صفوں میں بیٹھیں، دوسرے مطلب جیسے جیسے کوئی جائے وہ بعد میں پیچھے بیٹھتا رہے، کوئی کسی کی گردن نہ پھلانگے، اور فرمایا کوئی بول رہا ہے نا تم اسے یہ بھی نہ کہو کہ چپ کر جاؤ، اتنا کہنا بھی یہ بھی لگا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، کسی کو ایک بول رہا ہوتا ہے دوسرا اسے چپ کرا رہا ہے، وہ بھی ساتھ شور ہی کر رہا ہے، تو ایسے بھی نہیں ہم کہہ سکتے، تو ہمیں خاموشی سے وہ خطبہ سننا چاہیے، اور پھر اس کے بعد مطلب نماز پڑھو۔ مسجد کا ادب ہے، جب آپ مسجد میں جاؤ تو 2 رکعت ضرور پڑھو، تحیات المسجد، وہ امام صاحب بے شک خطبہ بھی دے رہے ہو تب بھی آپ پڑھ لو، اول تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم پہلے جائیں، لیکن اگر لیٹ ہو جائے تو فرمایا اپنا آرام سے ہی جاؤ، تو جتنی نماز چھوٹ جائے وہ بعد میں کھڑے ہو کے پڑھ لو، جتنی امام کے ساتھ تم پڑھ، جتنا تم مل جاؤ، جس جگہ پہ جا کے مل جاؤ، اگر وہ رکوع میں تم بھی رکوع میں جا کے مل جاؤ، اگر وہ سجدے میں تم بھی سجدے میں مل جاؤ، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات، کہ امام جس جگہ پہ ہے اسی جگہ پہ جا کے اس کے ساتھ مل جاؤ، جو باقی رہ جائے، اب آپ کو پتہ ہے میری 2 رکعتیں امام نے پڑھائی ہیں، میں نے 1 پڑھی ہے کہ 2 پڑھی ہیں، 1 پڑھی ہے تو ٹھیک ہے، 1 کھڑے ہو کے پھر پڑھ لو، امام سلام پھیر لیا آپ کھڑے ہو جاؤ اور اپنی 1 رکعت اور پڑھ لو، اور اگر دونوں ہی چھوٹ گئی ہیں، یعنی آخری سجدے میں آپ پہنچے ہو یا آخری رکوع میں آپ پہنچے ہو یا تشہد میں وہ بیٹھے ہیں، تو چلو آپ بھی جا کے ساتھ بیٹھ جاؤ، لیکن جب امام سلام پھیر لے آپ سلام نہیں پھیرو، آپ کھڑے ہو کے اپنی 2 رکعتیں پڑھ لو، ٹھیک ہے، ایسے اللہ ہمیں ثواب دے دیں گے، پر جو پہلے جائے گا وہ یقیناً زیادہ پائے گا، اللہ توفیق دے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پس جب قُضِيَتِ الصَّلَاةُ نماز پوری کر لی جائے، پوری ہو جائے نماز، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تو اللہ کا رزق تلاش کرو، یعنی اللہ یہ نہیں چاہتے کہ اب تم بس مسجد میں بیٹھے رہو اور اپنا رزق روٹی تلاش نہیں کرو، بلکہ جاؤ اور اپنی کمائی کرو اور حلال کا رزق کما کے اچھے طریقے سے کھاؤ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یاد کرو اللہ کو کثرت سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، نماز پڑھ کے بھی تسبیحات کرو، ضروری ہے۔ اب دیکھو قرآن پاک میں آتا ہے لوگوں اللہ کا ذکر کرو کھڑے بیٹھے لیٹے، یعنی ہر حال میں، اور عام طور پہ ہم دیکھیں تو ہماری یہ 3 ہی حالتیں ہیں، ہم کام کر رہے ہوں تو کھڑے ہو کے کرتے ہیں، یا کچھ بیٹھ کے کرتے ہیں، یا لیٹ جائیں یا آرام کریں، تو 3 ہی حالتیں ہیں نا ہماری، کھڑے ہو کے کچھ کرتے ہیں یا بیٹھ کے کرتے ہیں یا لیٹ کے کرتے ہیں، تو تینوں حالتوں میں حکم ہے کہ ہمیں اللہ کا ذکر ہر وقت کرنا ہے، یعنی ہماری زبان ہر وقت چلتی رہے اللہ کی یاد میں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ہم کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، یہ بڑے مقدس کلمات ہیں، اور قسم سے ہم واقعی بڑے نصیب والے ہیں جو اللہ نے اتنا مقدس کلام ہمیں دے دیا بغیر محنت کے۔ ہم سلمان فارسی کی زندگی کو ہی دیکھیں، کتنی مشقت کے بعد انہیں یہ چیزیں ملی ہیں، تو ہمیں گھروں میں بیٹھے ماؤں کی گودوں میں ہمیں یہ کلمے مل گئے،
تو ہمیں ان کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ لوگوں یہ قدر والے کلمات ہیں، ان کی قدر کرو، انہیں اپنی زندگی میں شامل کرو۔ اپنی فارغ وقت ہے جی، بس ایسے ہم بیٹھے ہیں، فارغ بیٹھے ہیں، کیا سوچ رہے ہو؟ فارغ خالی ذہن شیطان کا ذہن ہے، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہو، اللہ کے ساتھ اپنی فوراً کال ملاؤ۔ اور کسی بڑے سے ملنے کے لیے ہمیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، پھر بھی وہ سیدھے منہ سے سنے نہ سنے، ملنے دے، کوئی ملنے دے تو نہ ملنے دے، اگلے کی مرضی۔ تو اللہ 7 زمینوں آسمانوں کا شہنشاہ، ہم جیسے بھی ہیں، جس جگہ پہ بھی ہیں، اس سے کال ملائیں تو فوراً اس سے رابطہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ میں کرنے کی توفیق دے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، دو کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ یہ بڑے اونچے بلند کلمات ہیں۔ میں سوچتی ہوں ہم کیا ہے، کیا اوقات ہے ہماری، تو لیکن اگر ہم اپنی زبانوں کو چلا لیں ان کلموں پہ تو ہم کہاں بیٹھے ہیں، لیکن کلمے اوپر کو جا رہے ہیں، اوپر کو سفر کر رہے ہیں۔ ہر نیک عمل اوپر کو جاتا ہے نا، تو کہاں پرواز ہے ان کی؟ 7 آسمانوں سے اوپر اعلیٰ علیین میں۔ میں کیا اور میرے منہ سے اگر یہ مقدس کلمات نکلیں تو کتنی اونچی پرواز ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس پرواز کو لیں اور یہ چیز اپنے لیے حاصل کریں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ وَإِذَا رَأَوْا، جب انہوں نے دیکھا تجارت کو، او لہوا یا تماشے کو، انفضوا وہ اٹھ کر چلے گئے، الیہا اس کی طرف، اور وَتَرَكُوكَ انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا، قائمہ کھڑے ہوئے۔ مدینہ میں ایک تجارتی قافلے کی آمد پر صحابہ کے اٹھ کر چلے جانے پر ناراضی کا اظہار ہو رہا ہے۔ جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ جمعے کے دن ایک قافلہ آیا، جبکہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، یعنی جمعہ ہو رہا تھا اور اللہ کے رسول کھڑے خطبہ دے رہے تھے۔ اب یہ بھی پتہ چلا کہ جمعہ امام صاحب کو کھڑے ہو کر پڑھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول کھڑے مطلب جمعہ پڑھا رہے تھے، قافلہ آیا، اب سب لوگ اٹھ کے چلے گئے کہ سامان لے لیں، یہ نہ ہو میرے سے پہلے دوسرے ہی لے جائیں، ہر ایک کو اپنا اپنا تما۔ 12 آدمیوں کے سوا سب اس کی طرف اٹھ کر چلے گئے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس موقع پہ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کے کہا، اگر تم سب ایک دوسرے کے پیچھے چلے جاتے حتیٰ کہ تم میں سے ایک بھی باقی نہ رہتا تو یہ وادی تمہیں آگ کے ساتھ بہا کر لے جاتی۔ اس پر یہ آیت اتری کہ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ، میرے نبی کہیے ان سے، انہیں بتائیے کہ لوگوں جو اللہ کے پاس ہے، جو یہاں بیٹھ کے تمہیں اللہ سے ملنا ہے نا، وہ بہتر ہے اس سے یہ تماشے سے، وَمِنَ التِّجَارَةِ اور اس تجارت سے، وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ بہترین رازق ہے۔ جب اللہ کو خوش کرو گے تو اللہ کتنا عطا کرے گا۔ یعنی اللہ کی خاطر تم جس لہو کھیل تماشے اور تجارت کو چھوڑو گے، اللہ کے پاس اس سے کہیں بہتر بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے نادانی میں یہ عمل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے جس طرح اللہ کے ذکر اور تجارت کو نماز وغیرہ پر ترجیح دی، اس کا ذکر اللہ نے سورۃ نور میں بیان فرمایا۔ اللہ نے ان کی تعریف بیان کی، مسلمانوں کی، مومنوں کی، صحابہ کی۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یعنی وہ بڑی شان والے مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے
نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت. یعنی اللہ کے ان بندوں کو تجارت میں درکار کوئی کام اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، حتیٰ کہ خرید و فروخت کا عمل بھی جو تجارت کی ساری محنت کا نتیجہ ہے، جس سے نفع حاصل ہوتا ہے، وہ بھی انہیں اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا. اذان ہونے پر خواہ کوئی چیز بک رہی ہو یا خریدی جا رہی ہو، خواہ کتنا نفع حاصل ہو رہا ہو، وہ دنیا کے اس نفع کو لات مار کر اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاتے ہیں. کون؟ یہ صحابہ کی اللہ نے شان بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے اچھے بندے، رجال، ایسے شان والے مرد، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے. یعنی ان مردوں کا اللہ کے گھروں میں ذکر تسبیح کرنا اس دن کے خوف کی وجہ سے ہے جب دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. یعنی دل اور آنکھیں خوف اور گھبراہٹ کی شدت سے اپنی معمول کی جگہ چھوڑ دیں گی. جیسا کہ فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. انہیں قریب آنے والی گھڑی سے ڈراؤ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب دل گلوں کے پاس غم سے بھرے ہوئے ہوں گے. اللہ نے مومنوں کی یہاں شان بیان فرمائی ہے. اللہ ہمیں بھی اپنے نیک فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے اور ایسے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ جس سے وہ ہم سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے. اب ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے فرما برداروں میں شامل ہوں، ذکر اذکار کرنے والوں میں. نماز ایک بڑا عمل ہے، لیکن صرف نماز پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، اس کے بعد بھی ذکر کرنے کی تلقین ہے کہ اس کے بعد بھی ہم پڑھتے رہیں. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ آپ سب کا آنا جانا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سب کی نیک تمنائیں، نیک خواہشائیں، نیک آرزوئیں پوری فرمائے. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.